آج ہم ظہیر احمد میر کی کتاب دی جرنلز آف پاکستان ٹیکنالوجی اینڈ وارفیئر کے کچھ اہم حصوں پر بات کریں گے۔ کوشش یہ ہوگی کہ سمجھیں کہ پاکستان کی فوجی تاریخ میں ٹیکنالوجی کا کیا کردار رہا ہے اور میر صاحب اسے کیسے دیکھتے ہیں۔ جی بالکل، اور دیکھیں میر کی تحریر سے ایک بنیادی نقطہ تو فوراً سامنے آتا ہے، وہ یہ کہ پاکستان کی فوجی قیادت نے شروع سے ہی ٹیکنالوجی کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے۔ اچھا۔ یہ کوئی اضافی چیز نہیں تھی ان کے لیے، بلکہ بقا اور سلامتی کی حکمت عملی کا ایک مرکزی ستون تھی۔ چاہے وہ شروع کے ریڈار سسٹم ہو یا بعد کی پیچیدہ ٹیکنالوجیز، انہیں ہمیشہ یوں سمجھے کہ ناگزیر سمجھا گیا۔ یہ بات تو واقعی اہم ہے کہ اسے صرف ایک آلے سے بڑھ کر سمجھا گیا۔ میر کے کتاب کے اقتباسات سے تو یہی لگتا ہے کہ پاکستان کے فوجی منصوبہ سازوں کے لیے خاص طور پر اتنے مشکل جغرافیائی اور سیاسی ماحول میں ٹیکنالوجی ایک فیصلہ کن عنصر تھی۔ بالکل، یعنی دفاع کے لیے ڈھال بھی اور ضرورت پڑنے پر مؤثر جواب دینے والا ہتھیار بھی۔ تو آج ہم اسی ٹیکنالوجی کے سفر کو دیکھیں گے جیسا ان ذرائع میں بتایا گیا ہے۔ اور یہ سفر دیکھیں ہمیں سب سے پہلے لے جاتا ہے جنرل ایوب خان کے دور میں۔ میر صاحب کے مطابق یہ وہ وقت تھا جب پاکستان نے اپنی دفاعی صلاحیتوں کو آپ کہہ لیں کہ منظم طریقے سے جدید بنانے کی پہلی بڑی کوششیں کی۔ صحیح۔ یہ صرف ہتھیار خریدنا نہیں تھا، بلکہ ایک سوچی سمجھی حکمت عملی تھی، مغربی ٹیکنالوجی کو اپنانا۔ تو اس دور میں کون سی مخصوص ٹیکنالوجیز تھیں جن پر زیادہ توجہ دی گئی؟ کتاب میں کیا چیزیں نمایاں ہیں؟ میر صاحب خاص طور پر 3 چیزوں کا ذکر کرتے ہیں۔ ایک تو جدید امریکی ریڈار سسٹمز کا حصول۔ اچھا۔ اس زمانے کے لحاظ سے یہ بہت بڑی بات تھی۔ اس سے پاکستان کو اپنی فضائی حدود کی نگرانی میں بہت مدد ملی۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا وہ M47 اور M48 پیٹنٹ ٹینک، یہ بھی اس وقت کے جدید ترین ٹینک سمجھے جاتے تھے، اور پاکستان کی بختر بند صلاحیت یعنی آرمڈ کور، اس میں کافی اضافہ ہوا۔ طیارے، جی سیبر جیٹس۔ ہاں، یہ لڑاکا طیارے اس وقت فضائی جنگ کے میدان میں بہت مؤثر مانے جاتے تھے۔ اور جیسا کہ میر صاحب واضح کرتے ہیں، یہ ٹیکنالوجی صرف نمائش کے لیے نہیں تھی۔ 1965 کی جنگ میں تو ان کا عملی استعمال سامنے آیا۔ جی ہاں، بالکل۔ کیا میر صاحب اس پر کچھ بتاتی ہیں کہ ان ٹیکنالوجیز نے اصل جنگ میں کیا فرق ڈالا؟ جی، میر صاحب اس نقطے پر کافی زور دیتی ہیں کہ ان ہتھیاروں نے خاص طور پر جنگ کے شروع کے مراحل میں پاکستان کو ایک واضح تکنیکی برتری دی۔ ایڈوانٹیج دیا۔ مثال کے طور پر وہ F-86 سیبر طیارے، انہوں نے بھارتی فضائیہ کے مقابلے میں بہتر کارکردگی دکھائی۔ اس سے پاکستان کو فضائی برتری حاصل کرنے میں مدد ملی۔ اسی طرح وہ پیٹنٹ ٹینک، انہوں نے زمینی محاذ پر فوج کو ایک آپ کہہ لیں اعتماد دیا، اور ریڈار سسٹمز، انہوں نے دشمن کی فضائی نقل و حرکت کا پہلے سے پتہ لگانے میں اہم کردار ادا کیا۔ یعنی یہ صرف پائیداد کا معاملہ نہیں تھا، بلکہ ان کی کوالٹی، ٹیکنیکل صلاحیت اور ان کو استعمال کرنے کی مہارت کا بھی تھا۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور میر صاحب یہاں سے ایک اہم سبق نکالتی ہیں جو ان کے مطابق پاکستان کی فوجی سوچ کا حصہ بن گیا، کہ ٹیکنالوجی کا بروقت حصول اور اس میں مہارت ایک نسبتاً کم وسائل والے ملک کو بھی اپنے سے بڑے مخالف کے سامنے مؤثر بنا سکتا ہے۔ اچھا، یہ اے سیمیٹرک ایڈوانٹیج والی بات۔ جی، اسی کو وہ اے سیمیٹرک ایڈوانٹیج یا غیر متناسب برتری حاصل کرنے کی کوشش کہتی ہیں، یعنی ٹیکنالوجی کے ذریعے عددی کمی کو پورا کرنا۔ یہ صرف ہتھیاروں کی دوڑ نہیں تھی، بلکہ اپنی دفاعی صلاحیت کو زیادہ مؤثر بنانے کی ایک شعوری کوشش تھی۔ لیکن کیا میر صاحب اس دور میں ٹیکنالوجی اپنانے کے چیلنجز کا بھی کچھ ذکر کرتے ہیں؟ کیونکہ ظاہر ہے نئی ٹیکنالوجی کو چلانا، اسے برقرار رکھنا، یہ بھی تو ایک مسئلہ ہوتا ہے۔ ہاں، اگرچہ ان اقتباسات میں بہت زیادہ تفصیل نہیں ہے، لیکن اشارہ ضرور ملتا ہے کہ جدید مغربی ٹیکنالوجی کو مؤثر طریقے سے چلانا اور پھر اسے مینٹین رکھنا، اس کے لیے تربیت اور ٹیکنیکل مہارت کی مسلسل ضرورت تھی۔ ظاہر ہے۔ اور یہ چیلنجز تو ہمیشہ ہی رہتے ہیں، خاص طور پر جب ٹیکنالوجی باہر سے آتی ہے۔ ایوب دور میں بنیاد تو رکھی گئی، لیکن یہ چیلنجز بھی ساتھ ہی آئے۔ تو ایوب خان کے دور میں فوکس روایتی ہتھیاروں پر تھا تاکہ میدان جنگ میں توازن رہے، لیکن پھر حالات بدلے اور شاید ٹیکنالوجی کی نوعیت اور ترجیحات بھی بدل گئیں۔ جی، اگلا اہم موڑ پھر جنرل ضیاء الحق کا دور لگتا ہے نا؟ جی ہاں، بالکل۔ اور میر صاحب کے تجزیے کے مطابق ضیاء الحق کا دور ایک بالکل مختلف قسم کے اسٹریٹجک چیلنجز کا سامنا کر رہا تھا۔
اچھا، دیکھیں 1971 کی جنگ کے بعد کا ماحول تھا، علاقائی طاقت کا توازن بدل رہا تھا، اور خاص طور پر 1974 میں بھارت کا ایٹمی تجربہ اس نے پاکستان کے سیکیورٹی منظرنامے کو آپ کہیں کہ پوری طرح بدل دیا۔ میر صاحب واضح کرتی ہیں کہ اس پس منظر میں پاکستان کی قیادت نے محسوس کیا کہ روایتی ہتھیاروں کی دوڑ میں شاید برابری ممکن نہ رہے، یا کم از کم وہ کافی نہ ہو۔ تو یہاں سے پھر اسٹریٹجک سمت میں تبدیلی آئی، روایتی ہتھیاروں سے ہٹ کر کسی اور چیز پر توجہ مرکوز ہوئی۔ بالکل، میر صاحب کے مطابق یہی وہ پوائنٹ تھا، وہ موڑ تھا جہاں ایٹمی ٹیکنالوجی کا حصول پاکستان کی اولین سب سے بڑی قومی سلامتی کی ترجیح بن گیا۔ اولین ترجیح؟ جی، اسے اب صرف ایک آپشن نہیں بلکہ ایک ناگزیر ضرورت سمجھا جانے لگا۔ کتاب میں اسے پاکستان کی آخری ڈھال کہا گیا ہے، یا حتمی دفاعی ضمانت۔ آخری ڈھال؟ جی، ایک ایسی صلاحیت جو کسی بھی ممکنہ جارحیت کو روک سکے۔ یہ ایک بہت بڑی اسٹریٹجک تبدیلی تھی جس کے پیچھے ایک واضح سوچ تھی کہ شاید اب صرف یہی ٹیکنالوجی بقا کی ضمانت دے سکتی ہے۔ لیکن یہ راستہ تو آسان نہیں رہا ہوگا۔ عالمی سطح پر تو ایٹمی پھیلاؤ کو روکنے کی کوششیں چل رہی تھیں۔ پاکستان کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا؟ میر صاحب کیا بتاتے ہیں اس بارے میں؟ شدید بین الاقوامی دباؤ کا سامنا تھا۔ جی، اقتصادی پابندیاں لگیں اور ایٹمی ٹیکنالوجی اور جو ضروری سامان تھا اس کا حصول انتہائی مشکل بنا دیا گیا۔ کئی ملکوں نے ٹیکنالوجی دینے پر سخت پابندیاں لگا دیں۔ یہ ایک طرح سے تکنیکی تنہائی کا دور تھا۔ تو پھر ان رکاوٹوں کے باوجود یہ صلاحیت حاصل کیسے ہوئی؟ مطلب میر صاحب اس کامیابی کا سہرا کسے دیتے ہیں؟ دیکھیں، میر صاحبہ نا اس کامیابی کو کسی ایک شخص یا ادارے کے بجائے ایک مربوط قومی کوشش کا نتیجہ قرار دیتی ہیں۔ وہ خاص طور پر پاکستانی سائنسدانوں کے عزم اور مہارت اور فوج کی طرف سے جو مستقل حمایت اور وسائل ملے اسے اجاگر کرتی ہیں۔ اچھا، یعنی مشترکہ کوشش۔ جی، ان کے مطابق یہ غیر معمولی ہم آہنگی تھی اور خفیہ طریقے سے کام کرنے کی صلاحیت جس نے ان تمام بین الاقوامی دباؤ اور تکنیکی رکاوٹوں کے باوجود پاکستان کو ایٹمی صلاحیت حاصل کرنے میں مدد دی۔ وہ اسے صرف ایک تکنیکی کامیابی نہیں مانتی بلکہ قومی ارادے، استقامت اور قربانیوں کی ایک مثال کے طور پر پیش کرتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب قومی سلامتی کا سوال ہو تو بعض اوقات بہت مشکل حالات میں بھی اسٹریٹجک ٹیکنالوجی کا حصول ممکن ہو جاتا ہے۔ اس سے کیا سبق ملتا ہے جو میر صاحب کی تحریر میں نمایاں ہے؟ میر صاحب کے تجزیے سے جو بنیادی سبق نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ اسٹریٹجک اہمیت کی حامل ٹیکنالوجی، خاص طور پر وہ جو وجودی خطرات یعنی ایگزسٹنس کے خطرات کا مقابلہ کرنے کے لیے ضروری سمجھی جائے، وہ قومی خود مختاری اور سلامتی کے لیے کلیدی حیثیت رکھتی ہے۔ ایٹمی صلاحیت کے حصول نے نہ صرف پاکستان کو ایک آپ کہہ لیں کہ ناقابل تردید دفاعی ضمانت دی بلکہ اس نے جنوبی ایشیا میں طاقت کے توازن کو بھی بنیادی طور پر بدل دیا۔ میر صاحب اسے ایک ایسے قدم کے طور پر دیکھتی ہیں جس نے پاکستان کو اسٹریٹجک لحاظ سے ایک بالکل نئی سطح پر لا کھڑا کیا۔ تو اگر ہم ایوب خان کے دور سے لے کر ضیاء الحق کے دور تک کے سفر کو دیکھیں، جیسا کہ میر صاحب کی کتاب کے ان حصوں میں بیان ہوا ہے، تو ایک تسلسل سا نظر آتا ہے۔ جی ہاں، بالکل۔ ایک بنیادی فلسفہ جو میر صاحب کی تحریر سے جھلکتا ہے وہ یہی ہے کہ ٹیکنالوجی کو ہمیشہ قومی سلامتی کی حکمت عملی کے مرکز میں رکھا گیا۔ صحیح۔ ایوب خان کے دور میں یہ روایتی ہتھیاروں کی جدیدیت کی شکل میں تھا، مقصد تھا میدان جنگ میں توازن یا برتری۔ ضیاء الحق کے دور میں یہ ضرورت ایک زیادہ مہلک اور اسٹریٹجک ٹیکنالوجی یعنی ایٹمی صلاحیت کے حصول کی طرف چلی گئی، جس کا مقصد جارحیت کو روکنا تھا، ڈیٹرنس تھا۔ ٹھیک۔ دونوں ادوار میں حالات اور ٹیکنالوجی کی قسم مختلف تھی، لیکن ٹیکنالوجی پر انحصار اور اسے قومی مفاد میں استعمال کرنے کا عزم وہ مشترک نظر آتا ہے۔ تو آئیے ان ذرائع سے جو اہم نکات ملے ہیں انہیں سمیٹتے ہیں۔ میر صاحب کی کتاب کے ان اقتباسات کی روشنی میں یہ بات تو واضح ہے کہ پاکستان کی فوجی قیادت نے ٹیکنالوجی کی فیصلہ کن اہمیت کو ہمیشہ مانا ہے۔ جی، ایوب دور میں امریکی ٹیکنالوجی سے لیس ہو کر روایتی جنگی صلاحیت بڑھانا ہو، یا پھر ضیاء دور میں تمام مشکلات کے باوجود ایٹمی صلاحیت کا حصول، بنیادی محرک ہمیشہ سے اپنی دفاعی پوزیشن کو مضبوط کرنا اور بدلتے ہوئے خطرات کے پیش نظر قومی سلامتی کو یقینی بنانا رہا ہے۔ اور اس ساری کوشش کے پیچھے جو بنیادی اصول کار فرما رہا، جیسا کہ میر صاحب کے تجزیے سے ظاہر ہوتا ہے،
وہ ہے قومی سلامتی اور اسٹریٹجک فائدے کے لیے ٹیکنالوجی کے حصول، اس کی ترقی اور اس کے مؤثر استعمال کی ایک مسلسل جدوجہد۔ مسلسل جدوجہد۔ جی، یہ کوئی ایک واقعہ نہیں بلکہ ایک جاری عمل ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ نئی ٹیکنالوجیز اور نئے چیلنجز کے مطابق خود کو ڈھالتا رہتا ہے۔ میر صاحب کی تحریر اسی مسلسل تکنیکی ارتقاء اور اس کے پیچھے جو اسٹریٹجک سوچ ہے اس پر روشنی ڈالتی ہے۔ یہ واقعی ایک گہرا اور دلچسپ تاریخی جائزہ ہے کہ کس طرح ٹیکنالوجی نے پاکستان کی دفاعی اور اسٹریٹجک سمت طے کرنے میں اتنا اہم کردار ادا کیا ہے۔ بالکل، اور اسی تاریخی تناظر کو اگر سامنے رکھیں جہاں میر صاحب یہ دلیل پیش کرتی ہیں کہ سلامتی کے لیے ہمیشہ جدید ترین اور موزوں ترین ٹیکنالوجی کے حصول پر زور رہا ہے، پہلے روایتی برتری کے لیے پھر ایٹمی ڈیٹرنس کے لیے، تو ایک اہم سوال ذہن میں آتا ہے جس پر سوچا جا سکتا ہے۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ ایٹمی ڈیٹرنس کے قیام کے بعد وہ اگلا بڑا اسٹریٹجک ٹیکنالوجیکل محاذ کون سا ہو سکتا ہے جس پر آج پاکستانی قیادت اسی تاریخی تسلسل کو دیکھتے ہوئے اپنی توجہ مرکوز کر رہی ہوں۔ یہ تو واقعی ایک اہم سوال ہے۔ کیا یہ سائبر سیکیورٹی اور سائبر وارفیئر کی صلاحیتیں ہیں؟ کیا یہ مصنوعی ذہانت یعنی AI کا فوجی استعمال ہے؟ یا شاید ہائپر سونک میزائل ٹیکنالوجی؟ میر صاحب کی کتاب ہمیں ماضی کا تجزیہ تو دیتی ہے، لیکن یہ سوال ہمیں مستقبل کی سمت کے بارے میں سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ سطح پر لانے پر خاصی توجہ دی گئی۔ اس دور میں کیا چیز نمایاں تھی؟ جی بلا شبہ مصنف جو ہیں وہ سب سے زیادہ زور دیتے ہیں ٹیلی کام سیکٹر میں جو ایک انقلاب آیا۔ کتاب میں یوں سمجھیں نقشہ کھینچا گیا ہے کہ کیسے موبائل فونز جو پہلے چند لاکھ تھے وہ کروڑوں تک پہنچے۔ کئی نجی کمپنیوں کو لائسنس ملے اور پھر مقابلے کی وجہ سے کال ریٹس بھی وہ کافی کم ہوئے۔ اچھا، تو یہ صرف شہروں تک تھا یا دیہاتوں تک بھی پہنچا؟ نہیں، مصنف یہی بتاتے ہیں کہ یہ صرف شہری علاقوں تک نہیں رہا، اس کی رسائی دیہاتوں تک بھی بڑھی۔ اور وہ جو انٹرنیٹ کیفے تھے وہ گلی محلوں میں کھل گئے، براڈ بینڈ انٹرنیٹ بھی متعارف ہوا۔ تو یہ صرف بات چیت کا ذریعہ نہیں تھا، مصنف اسے ایک معاشی انجن کے طور پر دیکھتے ہیں۔ معاشی انجن؟ اچھا، کتاب اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ جی ہاں، کتاب کے مطابق ٹیلی کام کی اس ترقی نے براہ راست بھی اور باواسطہ بھی ہزاروں نوکریاں پیدا کیں، اور اس کے علاوہ پاکستان کی جو IT برآمدات ہیں ان میں بھی بہت اضافہ ہوا۔ مصنف کچھ اعداد و شمار بھی دیتے ہیں کہ کیسے سافٹ ویئر ہاؤسز بنے، کال سینٹرز قائم ہوئے اور پاکستان عالمی IT مارکیٹ میں یوں کہیں کہ اپنی جگہ بنانے لگا۔ تو کتاب کا استدلال یہ ہے کہ اس دور میں ڈیجیٹل ٹیکنالوجی صرف ایک سہولت نہیں تھی، بلکہ یہ معیشت کو جدید بنانے اور عالمی معیشت سے جڑنے کا ایک ذریعہ تھا۔ اچھا، یعنی یہ صرف فون کالز یا انٹرنیٹ نہیں تھا بلکہ ایک وسیع تر تبدیلی تھی معاشی اور سماجی سطح پر۔ بالکل۔ یہاں دلچسپ بات یہ ہے جو کتاب کہتی ہے کہ اس دور سے ایک سبق ملتا ہے۔ ڈیجیٹل ٹیکنالوجی عوام کو بھی اور ریاست کو بھی دونوں کو طاقت دیتی ہیں۔ مصنف کے مطابق اس سے صرف معلومات تک رسائی عام نہیں ہوئی بلکہ حکومتی خدمات ای گورننس کی جو ابتدائی شکلیں تھیں اور کاروباری مواقع ان میں بھی اضافہ ہوا۔ تو کتاب کا تجزیہ یہ ہے کہ اس دور نے پاکستان کو ڈیجیٹل نقشے پر نمایاں کیا اور آنے والے وقتوں کے لیے ایک بنیاد رکھی ٹیکنالوجی کی مزید ترقی کے لیے۔ ٹھیک ہے، اب اگر ہم کتاب کے تجزیے کے مطابق تھوڑا آگے بڑھیں حال کی طرف، تو مصنف جنرل سید عاصم منیر کے دور میں ایک بالکل نئی تکنیکی سمت کی بات کرتے ہیں۔ یہاں سے معاملہ واقعی دلچسپ ہو جاتا ہے۔ اب منظر کیسے بدل رہا ہے مصنف کے مطابق؟ جی، کتاب کے مطابق اب جو مرکز نگاہ ہے وہ مصنوعی ذہانت یعنی AI اور اس سے جڑی ٹیکنالوجیز ہیں۔ مصنف کا کہنا ہے کہ یہ تبدیلی صرف پاکستان میں نہیں ہو رہی بلکہ یہ عالمی سطح پر طاقت کے توازن کو فوجی بھی اور معاشی بھی نئی شکل دے رہی ہے۔ کتاب میں خاص طور پر ذکر ہے کہ پاکستان اب کوشش کر رہا ہے کہ AI کو دفاعی اور سول دونوں شعبوں میں ضم کیا جائے۔ کن خاص ٹیکنالوجیز کا ذکر ہے اور ان کے استعمال کے بارے میں کتاب کیا کہتی ہے؟ مصنف نے کئی ایک کا ذکر کیا ہے، مثلاً ڈرونز۔ اب ان کا استعمال صرف نگرانی یا روایتی حملوں تک نہیں رہا، اب AI کی مدد سے انہیں زیادہ خود مختار، زیادہ مؤثر بنایا جا رہا ہے۔
کتاب میں سائبر وارفیئر کا بھی کافی تفصیل سے ذکر ہے، یعنی ڈیجیٹل محاذ پر دفاع کو مضبوط کرنا اور شاید جارحانہ صلاحیتیں بھی پیدا کرنا، تاکہ جو ہمارا اہم قومی انفراسٹرکچر ہے وہ محفوظ رہے اور مخالفین کے حملوں کا جواب بھی دیا جا سکے۔ اور یہ جو بلاک چین یا اسمارٹ ایگریکلچر جیسی چیزیں ہیں، ان کا کیا کردار بتایا گیا ہے؟ یہ دفاع سے کیسے جڑتی ہیں؟ دیکھیے، کتاب ان ٹیکنالوجیز کو ایک وسیع تر قومی طاقت کے زاویے سے دیکھتی ہے۔ مصنف کے مطابق بلاک چین کو شاید محفوظ فوجی مواصلات، لاجسٹکس یا سپلائی چین کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، جبکہ اسمارٹ ایگریکلچر یعنی زراعت میں جدید ٹیکنالوجی کا استعمال، سینسرز، ڈرونز، AI وغیرہ، جی یہ براہ راست قومی فوڈ سیکیورٹی اور معاشی استحکام سے جڑا ہے۔ مصنف کا استدلال یہ ہے کہ آج کی قومی طاقت صرف فوجی طاقت نہیں ہے، یہ مجموعہ ہے معاشی خود انحصاری کا، وسائل کے مؤثر استعمال کا اور تکنیکی برتری کا۔ تو یہ تمام ٹیکنالوجیز اسی بڑی تصویر کا حصہ ہیں۔ اگر ہم اسے بڑی تصویر سے جوڑیں تو مصنف اس نئی سمت سے یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ 21ویں صدی میں طاقت کا تصور ہی بدل گیا ہے۔ یہ صرف سرحدوں پر لڑی جانے والی جنگ نہیں رہی، یہ معیشت، معلومات، ٹیکنالوجی، ان میدانوں میں ہر وقت جاری رہنے والی ایک کشمکش ہے۔ تو اس تناظر میں AI، سائبر صلاحیتیں، ڈیٹا کا استعمال، یہ صرف اضافی چیزیں نہیں ہیں، بلکہ یہ بقا اور برتری کے لیے لازمی ہیں۔ کتاب کے مطابق پاکستان کی موجودہ قیادت اس حقیقت کو سمجھتی ہے اور قومی حکمت عملی کو اسی طرف لے جا رہی ہے۔ یہ واقعی ایک بنیادی تبدیلی لگتی ہے، خاص طور پر جب ہم ماضی کے ادوار سے موازنہ کرتے ہیں۔ کتاب خود بھی تو ایک تاریخی تقابل پیش کرتی ہے، ٹھیک کہا نا؟ جی بالکل، اور یہ موازنہ بہت اہم ہے۔ مصنف ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ ہر دور میں فوجی قیادت نے وقت کی جو جدید ترین ٹیکنالوجی تھی اسے قومی دفاع اور ترقی کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کی۔ جیسے فیلڈ مارشل ایوب خان کا دور تھا، پاکستان نیا بنا تھا، دفاعی صلاحیتیں بنانی تھیں، تو توجہ بنیادی فوجی ساز و سامان پر تھی۔ ریڈار سسٹم، جدید ٹینک، لڑاکا جیٹ طیارے، یہ اس وقت کی ضرورت تھی اور وہی ٹیکنالوجی دستیاب تھی۔ صحیح۔ اور پھر جنرل ضیاء الحق کا دور؟ مصنف کے مطابق جنرل ضیاء الحق کے دور میں تصویراتی صورتحال بالکل مختلف تھی۔ علاقائی اور عالمی سطح پر تبدیلیاں آ رہی تھیں۔ خاص طور پر بھارت کے ایٹمی دھماکے کے بعد پاکستان کی سیکیورٹی کی ضروریات بدل گئیں۔ لہٰذا کتاب کہتی ہے اس دور کی سب سے بڑی تکنیکی توجہ ایٹمی پروگرام پر مرکوز ہو گئی۔ اسے قومی بقا اور خود مختاری کی ضمانت سمجھا گیا۔ بہت خفیہ، بہت وسائل طلب منصوبہ تھا، لیکن مصنف اسے اس وقت کی ناگزیر ضرورت قرار دیتے ہیں۔ تو ایوب خان روایتی فوجی ٹیکنالوجی، ضیاء الحق ایٹمی ٹیکنالوجی، پھر مشرف ٹیلی کام اور IT، اور اب عاصم منیر AI اور سائبر۔ یہ تو ایک واضح ارتقا نظر آ رہا ہے۔ یقیناً اس سے ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ان بدلتی ہوئی تکنیکی ترجیحات کے پیچھے کوئی ایک مستقل سوچ، کوئی مقصد رہا ہے؟ کتاب کا تجزیہ یہ ہے کہ ٹولز یعنی جو ٹیکنالوجیز استعمال ہوئیں وہ تو وقت اور حالات کے ساتھ بدلتی رہیں، لیکن بنیادی مقصد ایک ہی رہا: پاکستان کو دفاعی طور پر مضبوط بنانا، معاشی طور پر مستحکم کرنا اور عالمی برادری میں ایک باوقار خود مختار ملک بنانا۔ کیا مصنف یہ بھی بتاتے ہیں کہ یہ ترجیحات بدلتی کیوں رہیں؟ مطلب وجہ کیا تھی؟ یہ کتاب میں اس بات پر زور ہے کہ ٹیکنالوجی کا انتخاب کبھی بھی خلا میں نہیں ہوتا۔ یہ ہمیشہ وقت کی جو جغرافیائی سیاسی حقیقتیں ہیں، جو وسائل دستیاب ہیں، عالمی سطح پر ٹیکنالوجی کیسے بدل رہی ہے اور سب سے بڑھ کر ملک کو کیا چیلنجز درپیش ہیں، کیا مواقع ہیں، ان سب پر منحصر ہوتا ہے۔ ایوب خان کے دور میں بنیادی ڈھانچہ بنانا تھا، ضیاء کے دور میں ایٹمی توازن قائم کرنا تھا، مشرف کے دور میں معیشت کو جدید بنانا، عوام کو ڈیجیٹل دنیا سے جوڑنا تھا، اور اب موجودہ دور میں مصنف کے مطابق یہ جو چوتھا صنعتی انقلاب ہے اس کی ٹیکنالوجیز کو اپنانا ہے تاکہ مستقبل کی جنگوں اور معاشی مقابلے کے لیے تیار ہو سکے۔ یہ بہت گہرا تجزیہ ہے۔ کتاب اپنے اختتام میں اس سارے سفر کو کیسے سمیٹتی ہے؟ آپ نے نادیدہ جرنیل کا ذکر کیا تھا شروع میں۔ جی، مصنف ٹیکنالوجی کو ایک نادیدہ جرنیل کہتے ہیں، ایک استعارہ ہے، ان سین جنرل، یعنی ایک ایسی طاقت جو بظاہر کمانڈ نہیں کرتی، لیکن پس پردہ پاکستان کی قومی طاقت، دفاعی صلاحیتیں،
ترقی کی سمت، ان سب کو متعین کرنے میں اس کا کلیدی کردار رہا ہے۔ کتاب کا موقف ہے کہ چاہے وہ شروع کے دنوں کا ریڈار ہو، ایٹمی پروگرام کی پیچیدہ ٹیکنالوجی ہو، ٹیلی کام کا انقلاب ہو یا آج کی مصنوعی ذہانت، ان سب نے پاکستان کو مختلف محاذوں پر کامیابیاں دلانے، چیلنجز کا مقابلہ کرنے اور اپنی خود مختاری برقرار رکھنے میں مدد دی ہے۔ تو مصنف کا مجموعی پیغام یہ ہوا کہ فوجی قیادت نے ٹیکنالوجی کو اپنانے میں ہمیشہ اہم کردار ادا کیا؟ بالکل، کتاب کا مرکزی خیال یہی ہے کہ پاکستان کی فوج نے نہ صرف دفاعی ضروریات کے لیے بلکہ وسیع تر قومی ترقی کے لیے بھی ٹیکنالوجی کو اپنانے اور اسے فروغ دینے میں ایک قائدانہ کردار ادا کیا ہے۔ مصنف اس بات پر زور دیتے ہیں کہ یہ صرف ماضی کی بات نہیں ہے، یہ عمل مستقبل بھی بنا رہا ہے۔ ان کے مطابق جیسے ماضی میں اہم تکنیکی کامیابیاں حاصل ہوئیں، اسی طرح آج AI اور سائبر جیسی ٹیکنالوجیز میں پیش رفت مستقبل میں پاکستان کی حیثیت کا تعین کرے گی۔ اور کتاب کے بالکل آخر میں ایک کافی پرجوش نعرہ بھی ہے نا؟ جی ہاں، کتاب کا اختتام اس جملے پر ہوتا ہے: پاکستان زندہ باد، دی نیکسٹ ورلڈ سپر پاور۔ یہاں یہ واضح کرنا بہت ضروری ہے کہ یہ نعرہ اور یہ ویژن مصنف ظہیر احمد میر صاحب کا ہے، ان کی کتاب میں پیش کردہ تجزیہ اور امید ہے۔ ہم یہاں غیر جانبداری سے صرف وہ بتا رہے ہیں جو ماخذ میں لکھا ہے۔ یہ مصنف کی اپنی خواہش یا پیشگوئی ہے جو ان کے تجزیے پر مبنی ہے۔ تو اس سب کا مطلب کیا نکلا؟ اگر ہم ظہیر احمد میر کی کتاب کے ان اقتباسات سے جو مرکزی خیال نکلتا ہے اسے چند جملوں میں سمیٹنا چاہیں تو وہ کیا ہوگا؟ میرے خیال میں سب سے اہم نقطہ یہ ہے مصنف کے مطابق کہ ٹیکنالوجی پاکستان کی قومی طاقت کی کہانی کا ایک لازمی، ایک مستقل حصہ رہی ہے۔ اگرچہ اس ٹیکنالوجی کی شکل، اس کی نوعیت وقت کے ساتھ ساتھ بہت بدلی ہے، بنیادی فوجی ہارڈ ویئر سے لے کر آج کی ڈیجیٹل اور ذہین ٹیکنالوجیز تک، لیکن فوجی قیادت کے تحت اسے قومی مقاصد کے لیے استعمال کرنے کی کوشش ہمیشہ رہی ہے، اور یہ جو ارتقاء ہے یہ پاکستان کے بدلتے ہوئے حالات اور عالمی ٹیکنیکی منظر نامے دونوں کی عکاسی کرتا ہے۔ بالکل، اور اس سارے جائزے کے بعد ایک غور طلب نقطہ یہ بھی ذہن میں آتا ہے جو شاید براہ راست ماخذ میں تو نہیں ہے لیکن اس کے تجزیے سے نکلتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ مستقبل میں ٹیکنالوجی اور ریاستی طاقت کا یہ جو رشتہ ہے یہ کیسے مزید بدلے گا، خاص طور پر جب AI، کوانٹم کمپیوٹنگ یا بائیو ٹیکنالوجی جیسی چیزیں اور بھی زیادہ پختہ اور عام ہو جائیں گی۔ تو ریاستیں اپنی قومی طاقت کو کیسے برقرار رکھیں گی، کیسے بڑھائیں گی؟ کیا اس کی تعریف ہی بدل جائے گی؟ ان ٹیکنالوجیز کے اخلاقی، سماجی، تصویراتی اثرات کیا ہوں گے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر یقیناً آنے والے وقتوں میں دنیا بھر میں غور و فکر جاری رہے گا اور شاید مستقبل کے تجزیہ نگار اس پر مزید روشنی ڈال سکیں۔